الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت ہمارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی پیاری پیاری ساعتیں اپنی برکتیں لوٹا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ تمام کو رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے سیگمنٹ کے اندر ناظرین آپ کو یہ بتانے کی میں کوشش کروں گا کہ روزہ ہمیں کب افطار کرنا چاہیے اور روزے کے لیے اذان شرط ہے کہ نہیں۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ پیارے اور محترم ناظرین، ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کم علمی کی وجہ سے، علم دین کی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہم دعا کے بارے میں بہت سارے کنفیوژن ہوتی ہے کہ دعا کب پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دعا پہلے پڑھنی چاہیے، بہت سارے کہتے ہیں دعا بعد میں پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کنفیوژن بالکل ہمیں دور کرنی چاہیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے کسی چیز کو تناول کرنا ہے یا کوئی مشروبات ہے تو اس کو پی کے ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ افطار کی دعا سماعت فرما لیں ناظرین۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک کنفیوژن اس ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ ہم نے روزہ افطار کیا ہے تو اس کے بعد یہ جو ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کے رزق سے افطار کیا، گویا کہ ہم نے پہلے کوئی چیز مشروب پی لیا ہے یا کوئی چیز کھا لی ہے، اس کے بعد ہم نے جب روزہ افطار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا بعد میں پڑھی جائے گی۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں ہے، ورنہ ان علاقوں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں یا اذان کی آواز نہیں آتی۔ بہرحال مغرب کی اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں مساجد ہوں وہاں کاش یہ طریقہ کار رائج ہو جائے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے، بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے کہ روزہ دار روزہ افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔